موضوع درس في الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم سورة الحجرات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سورۃ الحجرات جو ہے یہ ان سورتوں میں ہے جو سور مدنیہ کہلاتی ہیں. الحمدللہ متعدد بار پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ جو سورتیں میرے مدنی پاک پہ ہجرت سے پہلے اتری ہیں چاہے جہاں اتریں وہ سب مکیہ ہیں، اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں چاہے جہاں اتریں وہ سور مدنیہ ہیں. مکی اور مدنی سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک مکی حصہ ہے ایک مدنی حصہ. تو اب جو صورتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں تو وہ سب مکی کہلائیں، اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں اب حالانکہ دیکھیں جیسے سورۃ الفتح ہے وہ تو حدیبیہ کے قریب اتری ہے، وہ تو مکے کا علاقہ ہے، بے بطن مکہ ہے، لیکن وہ سور مدنیہ کہلاتی ہے جو کہ ہجرت کے بعد اتری. اسی طرح آیت مبارک جو ہے آیت تکمیل، اتمام اور رضا جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ عرفات میں اتری ہے، اور عرفات تو حد حرم کے بعد ہے. سورۃ والمرسلات جو ہے وہ منا میں اتری ہے. منا تو حد حرم کے اندر ہے، یعنی منا جو ہے یہ حرم ہے، مزدلفہ جو ہے وہ حرم ہے، اور حد حرم جو ہے وہ عرفات سے بالکل کوئی 1-2 فرلانگ پہلے ختم ہوتی ہے. لیکن وہ ساری صورتیں مدنیہ ہیں، تو اس لحاظ سے یہ یاد رکھیں کہ یہ سورۃ الحجرات جو ہے یہ بھی سورت مدنی سورت.
اس کے اسباب نزول یا شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے کئی واقعات لکھے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایک واقعہ ہو، متعدد واقعات ہو سکتے ہیں۔ کہ بنو تمیم کے علاقے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ملنے کے لیے آئے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا آداب کا۔ تو ان سب نے یہ کیا کہ اکٹھے ہو کر حضور رحمت دو جہاں ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا سا آرام فرما رہے تھے، قیلولہ فرما رہے تھے، کہ انہوں نے حضور پاک کے گھرانے، حضور کے حجرے مبارک جو تھے بیویوں کے 9 گھر تھے۔ اب بھی اگر آپ کو اللہ پاک مدینہ پاک اور آپ کو بھی مجھے بھی ادب سے نصیب فرمائیں تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے جب آپ کی جالی مبارک اصحاب صفہ کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ گھر ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ گھر ہے۔ اس کے بعد جہاں اب میرے محبوب کی قبر مبارک ہے، یہ حجرہ ہے بی بی عائشہ۔ اس کے بعد جہاں آپ لوگ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ حجرہ ہے بی بی ام سلمہ کا۔ اسی طرح یوں سمجھیں کہ یوں ترتیب آ رہی ہے، اور آگے جو صف ہے جہاں اب صف اول ہوتی ہے، جہاں محراب ہے، جہاں امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے 1-2 صفیں بنتی ہیں، یہ سارے حجرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے، یہ 9 حجرے ہیں۔ اور ہر حجرہ، ہر گھر جو ہے اس کا یعنی تقریباً یہ تھا کہ 10 ہاتھ کے قریب جو ہے وہ تو مسقف تھا، یعنی اوپر چھت ڈالی ہوئی تھی، اور 7 یا 8 ہاتھ آگے اس کا صحن تھا، اور چھتیں جو ہیں وہ کھجور کی ڈالی ہوئی تھی، کھجور کی چھڑیاں ڈال کے وہ چھت بنائی گئی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کالے رنگ کا اونی موٹا قسم کا ٹاٹ نما ایک پردہ پڑا ہوتا تھا، یعنی دروازہ بھی نہیں تھا۔ یہ گھر ہیں، یہ حجرات ہیں ازواج مطہرات کے۔ اسی لیے میرے مدنی رحمت دو جہاں کی یہ عادت مبارک تھی کہ عصر کی نماز کے بعد آپ ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے، کہیں 5 منٹ بیٹھ جاتے، کہیں 10 منٹ بیٹھ جاتے، اور پھر واپس آتے مغرب عشاء حرم میں، اور پھر جس بیوی کا نوبہ ہوتا، باری ہوتی، وہاں جا کے آپ رات گزارتے۔ یہ تمام حجرات رہ گئے۔ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں اس نے آ کے پھر یہ حجرات جو ہیں سارے کے سارے مسجد نبوی میں شامل کیے، چونکہ حرم بڑھتا گیا، ضرورت مسجد نبوی بڑھتی گئی، اس میں اضافہ ناگزیر ہو گیا، ورنہ حضور کی بیویوں کے گھر لینا جو ہے وہ صحابہ کو بھی گوارا نہیں تھا، بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس دن ان حجرات مبارک کو توڑ کے مسجد میں شامل کیا گیا تو بعض صحابہ نے تو رونا شروع کر دیا کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ گھر ہیں جہاں حضور بیٹھتے تھے، لیکن مجبوری تھی۔ جیسے اب اس حرم کو دیکھ لیں ماشاءاللہ، تو ابتدا کا اگر آپ حرم دیکھیں ہیں تو آپ تو حیران ہو جائیں، یعنی مطاف جو ہے وہ کتنا مختصر تھا، اس کے بعد پلاٹ بنے ہوتے تھے، اس میں کنکریاں پڑی ہوتی تھی، اور اسی پہ رمضان شریف میں سرائیاں بھر کے پانی کی رکھتے تھے، عصر کے بعد تاکہ ہوا لگے اور ٹھنڈی ہو جائے، کسی کو کولر کا پانی بھی نہیں ملتا تھا۔ اور
اور ما سوائے حرم کے پورے مکے میں بجلی نہیں تھی، صرف اللہ کے حرم میں بجلی ہوتی تھی، اور وہ بھی ایک جنریٹر لگا کے چلائی جاتی تھی۔ باقی باہر جتنا ہے وہ بلدیہ گیس کے لیمپ جو ہیں بڑے بڑے وہ لٹکا دیتی تھی، کوئی بجھ گیا، کوئی ٹوٹ گیا، پھر اندھیرا ہو گیا۔ تو یہ اس دور کا عالم تھا۔ تو اب ان حجرات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی گھر میں کبھی کسی گھر میں آرام فرماتے تھے، قیلولہ فرماتے تھے۔ اور قیلولہ جو ہے یاد رکھو یہ سنت نبوی ہے۔ قیلولہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب دن کی روٹی کھائے، یہاں تو رواج ہے نا ظہر کے بعد کھاتے ہیں، ہمارے ہاں تو 12 بجے سے بھی پہلے کھا لیتے ہیں، بہرحال جو بھی ہو، چونکہ وہاں نماز جو ہے وہ آخر وقت میں پڑھی جاتی ہے ظہر کی، تو لوگ 12 سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے سو جاتے ہیں۔ تو بہر صورت یعنی دن کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنا جو ہے یہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قیلولہ میں یاد رکھیں نیند کا آنا ضروری نہیں ہوتا، مانا یہ ہے کہ بس لیٹ جائیں تھوڑا۔ اسی لیے عرب میں محاورہ ہے کہ تغدا تمدا، کہ اگر دن کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ، تعشا تمشا، اگر رات کا کھانا کھاؤ تو پھر چلو ذرا واک کرو۔ اور اب جدید سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو لوگ قیلولہ کرتے ہیں ان کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور ان کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ وہ بنو تمیم کا وفد آیا، لوگ آئے، حجرے کے باہر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے پکارنا شروع کیا، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب کوئی جواب نہ آیا تو بعد نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اخرج الینا یا محمد، مد ہونا زین و ضم ہونا شین، کہ آپ باہر آئیں ہماری بات سنیں۔ ہم جس کی تعریف کر دیں تو اس کو اونچا کر دیتے ہیں، اور ہم اگر کسی کی شکایت کریں تو اس کو نیچا کر دیتے ہیں۔ تو چیخ پکار کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ آیات مبارک نازل ہوئیں جن میں ادب سکھلایا گیا کہ پیغمبر کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، اس کی تکریم کا طریقہ کیا ہے، اس سے بات کرنے کا ادب کیا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں اسی ضمن میں نازل ہوئی۔ اور ایک دوسرا سبب بھی علماء نے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ولید ابن عقبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل صدقہ بنا کر ایک قبیلے کے پاس بھیجا کہ وہاں سے جا کے جو زکوٰۃ کے اموال ہیں وہ جمع کر کے لے آؤ۔ اس اللہ کے بندے کے اس قبیلے والوں کے ساتھ کچھ اختلاف تھے پہلے دور میں۔ اچھا، ان کو یہ پتا لگا کہ رحمت دو عالم، رحمت دو جہاں کا قاصد آ رہا ہے، تو وہ تو استقبال کے لیے نکل آئے اپنی بستی سے باہر، اور تلواریں اور یہ اور لہرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بھی حضور کا قاصد آ رہا ہے، ہم استقبال کریں گے۔ اس نے دیکھا، اس نے دوڑ لگائی، سواری واپس دوڑائی، یا رسول اللہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ تو ایک بہت بڑا کنفیوژن پیدا ہو گیا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو بھیجا کہ تحقیق کرو، اگر واقعی انہوں نے قتل کا ارادہ کیا ہے تو پھر ان سے قتال کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اس کا استقبال کرنے کے لیے آ رہے تھے، ہمارا اس کا جھگڑا تھا، لیکن وہ پرانے دور کی بات ہے، اب ہم اسلام میں داخل ہو گئے، بھائی بن گئے، اب کیا جھگڑا، ہم تو آپ کا غلام سمجھ کے، قاصد سمجھ کے نکلے تھے کہ اس کی خوشی منائیں۔
استقبال کریں، ادب کے ساتھ لے جائیں. اب وہ اللہ کا بندہ واپس آ کے شکایت کر دی تو اس پر بھی یہ آیات نازل ہوئیں. تو اسباب نزول میں یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی خبر لے آئے تو خبر پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق ضروری ہے. ایک آدمی آ کر آپ کو کہہ دے تو جو کہہ دے یہ نہیں کہ بس فوراً دوڑ پڑو، پہلے تحقیق کرو کہ واقعہ کیا ہے، خبر ٹھیک ہے، سچی ہے، حالات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں. تو بعض علماء نے شان نزول کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، اور یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ولید والا قصہ بھی اور بنو تمیم والا قصہ بھی، یہ دونوں قصے ہو سکتے ہیں. اور تیسری بات ہے، اس کو کہتے ہیں ربط ما بین الصور، کہ دونوں صورتوں کا آپس میں ربط کیا ہے. اس کو کہتے ہیں ربط. یاد رکھو، ربط مانا جوڑ، ربط مانا ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق. اچھا، یہ چیزیں جو ہے نا، جیسے ربط ما بین الصور ہے، ربط ما بین الآیات ہے، ربط ما بین الآیات والصور ہے، یہ حضور پاک کے زمانے میں نہیں تھا، نہ صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ اس وقت کوئی جھگڑا تھا. صحابہ کے دل تو اللہ نے مانج کے صاف کر دیے تھے نا، وہ تو پروانے تھے میرے مدنی کے. ان کا تو کام یہ تھا کہ بس حضور کے حکم پہ جان دے دینی ہے، بس ختم. وہ تو دیوانے تھے، فرزانے تھے میرے مدنی کے لیے. اللہ نے چن کے میرے مدنی کو اپنے ساتھی دیے تھے. ان کو تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا نا کہ ایک ایک بات کے مسئلے پہ تحقیق کریں. رحمت دو جہاں فرما دیا، بس بات ختم ہوگی. پھر اگر کیا، مگر کا، چنانچہ کیا، چونکہ کیا، بس حضور کا حکم حکم. اب چونکہ زمانہ حضور سے ہم دور ہوتے گئے، صحابہ کا دور ختم ہو گیا، اور پھر تابعین کا دور ختم ہو گیا، پھر تبع تابعین کا دور ختم ہو گیا. اب اسلام کے مرکز سے بھی ہم دور ہوتے گئے. اسلام میں سعت بھی آتی گئی، لیکن مرکز سے دوری بھی آتی گئی. اور جب اسلام پورے عالم میں مشارق الارض و مغاربہا، اسلام اپنی پورے جوبن پہ آیا کہ اسپانیہ سے لے کر آپ کے یعنی ماورا النہر تک اسلام کا پرچم لہرا گیا. تو صاف بات ہے کہ پھر جتنا وسعت ہوتی گئی تو اس میں اہل کتاب کا علاقے بھی آ گئے، اس میں منکرین خدا کے علاقے بھی آ گئے، اس میں لا دین لوگوں کے علاقے بھی آ گئے. اور پھر ہر کسی نے اپنے اپنے دور کے اندر اعتراض کیے کہ جی اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس کی آیات میں اور اس کی صورتوں کے اندر ترتیب کیوں نہیں ہے. اس پر علماء امت نے مجبور ہو کر ان کو جواب دینے کے لیے پھر تفسیریں لکھی، کتابیں لکھی، جس کو سب سے بڑی معروف کتاب جو ہے وہ علامہ بقائی رحمت اللہ علیہ کی ہے. اور جو مدینہ پاک کے مدینہ منورہ کا جو سب سے بڑا مکتبہ ہے حرم کا، اس کے اندر اس کا مخطوطہ بھی موجود ہے، اور اب تو الحمدللہ وہ چھپ بھی گئی. اس کتاب کا نام ہے نظم الدرر فی ربط الآیات والصور. انہوں نے پھر ربط بیان کیا ہے کہ بھی آیت کا آیت سے کیا ربط ہے، سورت کا سورت سے کیا ربط ہے، آخر سورت کا اول سورت سے کیا ربط ہے، اول سورت کا پھر پہلی اول سورت سے کیا ربط ہے. اس کو کہتے ہیں ربط بین الصور. تو اب یاد رکھیں کہ دونوں صورتوں پر اگر آپ نظر ڈالیں تو بالکل واضح بات ہے نا. آپ پہلی صورت میں کیا تھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مستقیما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اس پہلی صورت میں بھی اللہ نے شان بیان کی میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرا مدنی ہم نے آپ کے لیے کھول دیا، آپ کو فتح نصیب کر دی، اور آپ کی اگلی پچھلی خطائیں بھی معاف کر دی، اور ہم نے اپنی نعمت کا بھی آپ پہ اتمام کر دیا، اور آپ کے لیے صراط مستقیم کے راستے بھی کھول دیے، اور آپ کی ہم نے ایسی مدد کی جو پورے عالم کو نظر آئے۔ اور اس کے بعد وہ عظمت شان محمد مصطفیٰ آگے جا کے آپ نے پڑھا تھا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کو بھیجا ہے مخلوق پہ گواہی دینے والا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے بیان کرنے والا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایمان والوں کو خوشخبری دینے والا، ہم نے آپ کو بنایا ہے کافروں کو ڈرانے والا۔ اور آگے اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ اللہ پر، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور میرے مدنی کی تعظیم کرو، میرے مدنی کی تکریم کرو، میرے مدنی کی عزت و عظمت و جلال و کمال کا لحاظ کرو، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ وہاں بھی شان محمد مصطفیٰ ہے۔ اور پھر آخر میں بھی آپ نے پڑھا تھا، وہ کیا تھا؟ شان محمد مصطفیٰ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے سچا کر دیا تیرے اس خواب کو جو آپ نے دیکھا تھا، لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ۔ تو دیکھیں ساری صورت میں عظمت محمد مصطفیٰ ہے، شان محمد مصطفیٰ ہے، فتوحات محمد مصطفیٰ ہے، خواب محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اس صورت میں بھی وہ ادب ہے جو ہمیں حضور کے ساتھ اختیار کرنا ہے، یعنی پہلے عظمت کا بیان، اب ادب کا بیان ہے کہ محمد مصطفیٰ کا جب ایسا شان ہے تو ایمان والوں کو کیسا ادب کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں دونوں صورتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ نہیں جڑی؟ بالکل رب۔ اچھا آخر صورت کہاں ختم ہوئی تھی؟ اللہ پاک نے صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا تھا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ میرا محبوب جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ان کے لیے بہت بڑا ثواب بھی ہم عطا فرمائیں گے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ مومنو جب تمہیں خدا نے اتنا بڑا انعام دیا ہے، اتنی بڑی نوازش سے نوازا ہے، تو تم بھی ذرا سوچو کہ یہ ساری شان کیوں ملی ہے؟ وجہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جناب سمجھیں اس آیات مبارکہ کو۔ اچھا بعض علماء فرماتی ہیں کہ پہلی آیات میں ذکر فتوحات ہے، پہلی آیات میں ذکر رویا محمد مصطفیٰ ہے، پہلی آیات میں شان صحابہ ہے، پہلی آیات میں فضائل جہاد ہیں، آداب جہاد ہیں، اور ان آیات میں تین چیزوں کا ذکر ہے، یاد رکھو۔ ایک ہے الادب مع النبی، اللہ کے نبی کے ساتھ ادب۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ادب نصیب فرمائے، دل سے دعا کریں اللہ بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، اگر قرآن کا ادب ہوگا، اگر پیغمبر کا ادب ہوگا، صحابہ کا ادب ہوگا، اولیاء کا ادب ہوگا، دین کا ادب ہوگا تو کامیابی ہوگی۔ جہاں بے ادبی آ گئی بس بندہ مارا گیا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا نا کہ بے ادب محروم شد از فضل رب،
کہ جو بے ادب ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی ادب تھا نا جی کہ صحابہ کہاں جا پہنچے، یہی ادب تھا نا کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے کیسی شانیں بخشی ہیں۔ تو اب اس میں یاد رکھ، ایک ہے ادب، ایک ہے محبت، اور ایک ہے اتباع۔ تین چیزیں یاد رکھو، ایک ہے محبت یعنی اللہ کے نبی سے محبت، ایک ہے اتباع کہ اللہ کے نبی کے ہر حکم کی تعمیل، اور ایک ہے آداب کے مجلس کا ادب کیا ہو۔ ان تین چیزوں کا بیان ہے اس سورت مبارکہ۔ کیوں؟ یاد رکھو، اگر اتباع نہیں ہوگی تو جہنم۔ نجات کس میں ہے؟ اتباع میں ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ یدخلہ نار جہنم، اور جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس کی سزا جہنم۔ من اصل چیز اتباع۔ سارے قرآن میں پڑھ جائیں اللہ نے کیا حکم دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو اللہ کے محبوب بننے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، اللہ نے حکم دیا میرے مدنی آپ امت کو بتائیں کہ پھر میری پیروی کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، یعنی اللہ کا محبوب بننے کا راستہ بھی محمد مدنی کے قدموں سے جائے گا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے بعض بزرگ اپنے اپنے انداز میں باتیں کہہ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ملتا ہے خدا سے ملتا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ یاد رکھو یہ بزرگوں کا جملے ہیں، یہ کوئی حدیث قرآن نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کی باتیں ہیں، اور اللہ والوں کی باتوں میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ملتا ہے خدا سے ملتا ہے، لیکن خدا محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ ہمیں خدا کیسے سمجھ آئے گا؟ توحید کیسے سمجھ آئے گی؟ خدا کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا، تم مانتے ہو تو کیا بڑی بات ہے؟ خدا کو تو مکے والے بھی مانتے تھے نا، اسی لیے ان کا گھر بنایا، اللہ کا کعبہ بنایا۔ نہیں مانتے تو کعبہ بناتے، گرا دیتے بابری مسجد کی طرح۔ بناتے کیوں؟ اور پھر صرف اللہ کو مانتے نہیں تھے، مانتے بھی تھے، قربانیاں بھی اللہ کے نام پہ کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، احرام بھی باندھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لبیک بھی پڑھتے تھے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مکے کے لوگ حج پہ جا رہے تھے احرام باندھ کے، رحمت دو جہاں نے دیکھا تو لبیک پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضور نے فرمایا مہما، آپ نے فرمایا قریشیوں بس کرو، یہیں رک جاؤ، یہی تو میں کہتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن یہ تیرے پیارے جو ہیں ان کو تو نے خود اپنا بنایا ہے۔ وہ یہ شرک کرتے تھے، یہ نہیں کہ خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ تو خدا کو مانتے تھے۔ تو اب صحیح عقیدہ توحید ہمیں کہاں سے ملا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں سمجھایا کہ توحید کا معنی صرف یہ نہیں کہ اللہ کو مانو، توحید کا معنی یہ ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو، اور ہر نماز میں اقرار کرو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ عالم الغیب ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، وہ سب کو جاننے والا ہے، وہ اپنی قوت علم کے ساتھ سب کے ساتھ ہے، وہ معیت علمی کے ساتھ سب کے قریب ہے، اور اس کا مقام اعلیٰ ہے، اس کا مقام عرش اعلیٰ ہے، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ تو یہ ساری توحید کس نے سکھلائی؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو اس لیے بزرگوں نے کہا کہ جو کچھ ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے، لیکن خدا محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہاں ادب سکھلایا ہے، ایک ہے ادب، ایک ہے محبت، اور محبت کا معنی بھی یاد رکھو، میرے مدنی پاک نے خود بیان فرما دیا ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ ساری کائنات سے زیادہ محبوب حضرت محمد مصطفیٰ نہ ہوں۔ فرمایا والدین سے بھی، اولاد سے بھی، ساری مخلوق سے سب سے زیادہ پیارا حضرت محمد مصطفیٰ۔ کیا معنی؟ سارا خاندان ایک طرف ہے، فرمان محمد مصطفیٰ ایک طرف ہے، وہ خاندان کو چھوڑ دے لیکن اللہ کے نبی کے فرمان کو نہ چھوڑے۔ یہی امتحان ہوتا ہے نا، امتحان ہے نا جی، کہ نوجوان بیوی ہے، خوبصورت ہے، بڑی جمیلہ ہے، وہ کہتی ہے داڑھی منڈاؤ، محمد کہتی ہے رکھواؤ، امتحان ہو گیا محبت کا۔ اب دیکھیں تمہارا جھکاؤ کس پلڑے میں ہے، بیوی کے پلڑے میں یا اللہ کے نبی کے پلڑے میں؟ بس یہ گھر میں بیٹھ کے غور کر لو، جھنڈیاں لگانے سے محبت نہیں ملتی۔ تم اپنی جھنڈی تو لگاؤ، سڑکوں میں جھنڈیاں لگا کے کیا کرو گے؟ بس اسی پلڑے میں دیکھ لو، سارا خاندان کہتا ہے کہ بینکوں سے قرضہ لے لو، مل لگا لو، کاروبار کر لو، اس کے بغیر حل کوئی نہیں، کوئی بزنس نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم بینک کے پاس نہیں جائیں گے۔ لیکن اللہ کا نبی فرماتا ہے سود کھانے والے پر بھی لعنت، لینے والے پر بھی لعنت، دینے والے پر بھی لعنت، لکھنے والے پر بھی لعنت، گواہی دینے والے پر بھی لعنت۔ اب تیرا امتحان ہو گیا نا محبت کا، کہ حضور کی محبت زیادہ ہے یا پیسہ؟ دیکھ لو کدھر جا رہے ہو۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ زبانی کلامی کہہ دو یا رسول ہم قربان ہیں، ہماری جان قربان ہے، ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان ہے، کملی والے آپ ہی تو ہمارے سب کچھ ہیں، لیکن داڑھی تو خیر مشکل ہے، بیوی ناراض ہوتی ہے، سود نہ لیں جناب کاروبار بند ہوتا ہے، شام کو ایک آدھا پیگ نہ لگائیں تو ذرا نیند اچھی نہیں آتی ہے، اور غریبوں پہ ظلم نہ کریں تو پھر چدراہٹ اور وڈیرا نہیں بنتا ہے آدمی، تو یا رسول اللہ ویسے ہماری آپ پہ جان قربان ہے۔ تو اب خود فیصلہ کرو منافق ہو یا مسلمان ہو، خود فیصلہ کر لو، مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں نماز نہ ہو وہ شیطان کا گھر ہے۔ اب خود فیصلہ کرو، تیرے گھروں میں نماز ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ مولوی مکی کا گھر ہے یا شیطان کا گھر ہے؟ فیصلے خود کرو، مولویوں کے پاس کیوں جاتے ہو کہ مولوی ٹھیکیدار ہیں؟ تمہیں جو اللہ نے عقل دیا ہے،
حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ایک نماز من ترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی ہے، نہیں پڑھی، فرمایا فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس ظاہر حدیث کو لے کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اس ظاہر حدیث کو لے کے فرماتے ہیں کہ جو نماز کا تارک ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، وہ فرماتے ہیں وہ کافر ہو گیا ہے۔ اگر وہ مر جائے لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ نہ پڑھو، ولا یدفن فی قبور المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کرو، اور جس دن نماز چھوڑی کافر ہو گیا، اسی دن اس کا بیوی سے نکاح ختم ہو گیا، آگے جو اولاد ہوگی اولاد زنا ہوگی۔ یہ تو شکر کرو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ فاسق ہے، ورنہ امام احمد ابن حنبل تو کہتے ہیں بالکل کافر ہے، سیدھی وہ کہتے ہیں جب حضور نے فرما دیا کفر قد کفر، حضور نے فرما دیا ہے کہ صلۃ العبد بین العبد وربہ الصلاۃ، بندے کو اللہ سے جوڑنے والی چیز نماز ہے، جب نماز نہ رہی ہوتے بس اللہ سے صلہ ٹوٹ گیا، جب صلہ ٹوٹ گیا تو ایمان کہاں رہا۔ وہ کہتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ ستون ہے، جیسے خیمہ ستون پہ کھڑا ہوتا ہے، جب وہ ستون گر گیا تو خیمہ گر گیا، وہ کہتے ہیں پھر ایمان کہاں کا رہ گیا۔ اب جناب تھوڑا سا کعبہ شریف میں غور کر لو، کتنے گھر ہیں جن کی بیگمات جو ہیں بے غمات ہیں، پتہ نہیں بیگمات ہیں، ہمیں تو لفظ بھی نہیں آتا نا کہ بیگم کہتے ہیں یا بیغم کہتے ہیں۔ کتنی ہیں جو جناب نماز پڑھتی ہیں، ان کو تو میک اپ سے فرصت نہیں، وہ تو ناخن پالش نہیں اتارتی، ان کا غسل کہاں ہوتا ہے؟ جب ناخن پالش لگی ہوئی ہو اور غسل جنابت ہو جائے گا، غسل حیض ہو، جب غسل نہیں ہوگا نمازیں اس نے پڑھنی نہیں، تو لہذا کیا ضرورت ہے اس کو ناخن پالش اپنی خراب کرے۔ اچھا، اگر بیگم نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس فتوے کی روح سے تو کافر ہوگی، کافر عورت کا مسلمان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اگر ہے تو ٹوٹ گیا۔ اچھا، جب نکاح ٹوٹ گیا اب آگے جو اولاد ہوگی، نکاح تو ہے نہیں، پھر وہ کیا ہوگی؟ کہتے ہیں نا کہ اولادیں بڑی نافرمان ہیں، اور نافرمان نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ تو اس لیے یاد رکھو کہ محبت کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف ہو۔ ایک صحابی ایمان لائے، ان کی ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، اس نے کہا کہ جب تک تم کلمہ شریف نہیں چھوڑو گے، محمد پاک کا تعلق نہیں چھوڑو گے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں مر جاؤں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اب اس کی حالت تبدیل ہونے لگ گئی۔ بڑے بڑے لوگ آئے، سردار نے کہا بے وقوف آدمی، تیری ماں مر رہی ہے اور قیامت تک تجھ پہ ایک داغ لگ جائے گا کہ ماں کا قاتل ہے، چھوڑ دو تم کلمہ شریف۔ وہ جناب آیا اپنی ماں کے پاس، پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اماں بات سنو، تمہارے مجھ پہ اتنے حقوق ہیں کہ تم مجھے سزا دو، مجھے مارو، مجھے جو حکم دو میں تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میرے سامنے تم تڑپ تڑپ کے مر بھی جاؤ تو میں محمد کو نہیں چھوڑ سکتا، مر جاؤ۔ اب اس نے جناب جب دیکھا نا کہ بھئی اب بیٹے کا تو یہ جذبہ ہے، اس نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا بیٹا تو اب آتا نہیں راستے پہ، اب مروں تو نا۔ سرکار دو جہاں کا صحابی ہے، نابینا ہے، آنکھیں نہیں ہیں بیچارے، اپنی بیوی کو قتل کر کے حضور کی خدمت میں آ گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑا گناہ کیا ہے، مجھ سے قتل ہو گیا، میں نے بیوی کو قتل کیا ہے، اب جو بھی حکم ہو میری گردن حاضر ہے۔ حضور میں بات کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میری بیوی جو ہے نا وہ آپ کی دشمن ہے اور آپ کے شان میں گستاخی کرتی، میں اس کو بڑا سمجھاتا تھا کہ خدا کی بندی، خدا کا خوف کر، تم اگر حضور کو نہیں مانتی ہو لیکن بےہودگی تو نہ کرو نا۔
تمہیں آپ کی شان میں کوتاہی کرنے کا تو حق نہیں. لیکن وہ میری بات نہیں سنتی تھی اور کہا یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے اس کے بطن سے 2 ایسے بچے دیے ہیں ماشاءاللہ جو موتیوں کی طرح خوبصورت ہیں. میں اس کو سمجھاتا رہا, وہ نہیں مانی. تو رات جب آئی نا تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ یا اللہ یہ گستاخ نبی ہے, اب یہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی ہے. میں نے خنجر چھپا لیا, جب وہ سو گئی سینے پہ چڑھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. حضور جو حکم دے سزا دے, میری گردن حاضر ہے. حضور نے فرمایا صبر کرو, شاید تیری اللہ بچت فرما دے. تو اللہ کا حکم آ گیا. میرا مدنی جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ زندیق ہے, کتا مر گیا, اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں. تو یاد رکھیں کہ محبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات ایک طرف ہے, محمد مدنی ایک طرف ہے. آدمی ساری دنیا چھوڑ دے لیکن حضور کو نہ چھوڑے. اور آداب نبوت یہ ہے کہ جب حضور کے سامنے آؤ, آپ سے پہلے بات نہ کرو, خاموش بیٹھے رہو. یہ نہیں کہ ابھی حضور نے کوئی بات کی تم پہلے شروع ہو جاؤ. ابھی حضور نے قدم نہیں اٹھایا تم پہلے قدم اٹھانا شروع کر دو. سرکار دو عالم اگر چل رہے ہیں تو ان کے آگے چلنا شروع کر دو. ادب ہے, خبردار, جب تک میرا مدنی پاک نہ بولے تم نہ بولو, جب تک آپ حکم نہ فرمائیں کوئی کام نہ کرو, اور جب چل رہے ہوں تو پیچھے چلو, آپ کے آگے مت چلو. اور اسی سے علماء نے, فقہاء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی عالم کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو اس سے آگے نہ بڑھیں, کیونکہ حضور پاک نے ایک حدیث مبارک میں موجود ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ حضرت ابو بکر سے آگے چل رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابو الدرداء ٹھہر جاؤ. ٹھہر گیا. آپ نے فرمایا ما طلعت الشمس, اللہ کا سورج, یعنی سورج ایسے بندے پہ طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر سے بہتر ہو, تم ابو بکر کے آگے چل رہے ہو. تو اسی لیے علماء نے نکالا ہے کہ اگر استاد ہے, اگر شیخ ہے, اگر عالم ہے, اولیاء اللہ میں, ان کے پیچھے چلو, ان کے آگے نہ بڑھو. یہ ادب کے خلاف ہے. کیوں؟ علماء بھی تو نبی کے وارث ہوتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. تو اس لیے ان آیات میں آداب ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو, نہ قول میں, نہ فعل میں, نہ عمل میں, نہ چلنے میں, نہ اٹھنے میں, نہ بیٹھنے میں. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم. اگر تم کوئی بات کرو گے تو سننے والا ہے, اگر تم کوئی قدم اٹھا بیٹھو گے تو جاننے والے ہیں. اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, لہذا ادب کرو. اللہ اپنے گستاخوں کو تو معاف کر دیتے ہیں لیکن اپنے محبوب کے گستاخ کو کبھی معاف نہیں کرتے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں بھی حضور کا ادب نصیب فرمائے. اور بڑی بدقسمتی ہے کہ مولانا سعید احمد صاحب جلال پوری, ان کا نوجوان بیٹا, اسی طرح مولانا عبد الغفور ندیم اور ان کا بیٹا نوجوان مظلوم بے گناہ شہید کر دیے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم. اللہم اکرم نزلہم وسع مدخلہم وادخلہم فی الفردوس الاعلی. اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ عالم یہ کیا ہے, کیا مسئلہ ہے, کون ہے, ہمارا تو نہ عقل کام کرتا ہے نہ ہم اتنی دور تک سوچ سکتے ہیں. لیکن خدا کی شان ہے کہ یہ سارا کچھ اگر ہو رہا ہے تو علماء حق کے ساتھ ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
بس اب ہم تو روز انا للہ ہی پڑھتے رہتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں کیا ہوتا ہے، ماں سوا انا للہ کے یا دعا مانگنا۔ اخبار میں آج میں نے خبر پڑھی تھی انا للہ و انا الیہ، اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا ہے تو پہلے تو غلام لے کے آزاد کرے، اور آج کل غلام ملتا نہیں، یا پھر یہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ تھوڑا ہے کہ پیسے دے کے جان چھڑا لو، نہیں، اگر روزے رکھو پہلے تاکہ تمہیں سزا ملے۔ اگر ایک آدمی روزے رکھ سکتا ہے کھانا کھلا دے، بالکل نہیں۔ اور کھانا کھلانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو ایک جگہ اکٹھا کھلا دو، علیحدہ علیحدہ کھلاؤ، 4 کھلاؤ، 10 کھلاؤ، اکٹھا کھلا دو، تمہاری مرضی ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کا 30 سال ہو گئے ہیں، ختنہ نہیں ہوا۔ میرا دوسرا دوست کہتا ہے کہ وہ پیدا ہوا تھا تو ختنہ تھا اس کا، اس کو ضرورت نہیں تھی۔ تو اب تم دونوں دیکھ کے فیصلہ کرو، مولوی کیا کرے نا، تمہیں اس کے ختنے کا کیا فکر ہے؟ زیادہ سے زیادہ ختنہ سنت ہے بس، اور کوئی فرض تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ کو اتنی بڑی زیادہ شوق ہے تو لے جاؤ کسی سرجن ڈاکٹر کے پاس، 1 منٹ میں کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ آپ مجھے بتائیں اس میں مولوی کیا کریں؟ میں نے اپنا مکان کے لیے پیسے ادھار لیے بینک سے، مجھے اس پہ سود دینا پڑتا ہے، تو دینے والے پر بھی لعنت اور لینے والے پر بھی لعنت، باقی تم جانو، تمہارا کام جانے۔ عورتیں تمہارا پردہ ہیں، تم ان کا پردہ ہو، مانا یہ ہے کہ تم انہیں وہ گناہ سے بچاتی ہیں، تم انہیں گناہوں سے بچاتے ہو۔ کسی آدمی نے کسی کا حق کھایا ہے تو کھایا، معاف کروا لو بس، یا معاف کراؤ یا ادا کرو۔ اگر کسی آدمی نے حرام کھایا لیکن توبہ کر، بس توبہ کر لی، اللہ قبول فرمائے، بس توبہ کے بعد پھر کیا چکر ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ جب آدمی کر لیتا ہے تو گویا اس کا گناہ رہا ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ اگر مال حرام ہو تو اس سے حج عمرہ قبول نہیں ہوتا۔ ہر طواف کے بعد، چاہے وہ نفلی طواف ہو، فرضی طواف ہو، واجب طواف ہو، سنت طواف ہو، 2 رکعت ہر حال میں پڑھنے۔ نماز جنازہ میں بھی 2 سلام جائز ہیں، 1 سلام بھی جائز ہے، بلکہ جب فرض نمازوں میں 2 سلام ہے تو جنازے میں کیوں نہیں 2 سلام ہو سکتے بھائی؟ اتنا تو اللہ نے آپ کو بھی سمجھ دی ہے۔ کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قرآن جو ہے وہ غیر عربی زبان میں پڑھا جا سکتا ہے، نماز کے باہر جیسے ترجمہ پڑھتے ہو، لیکن نماز میں عربی کے سوا نہیں پڑھا جا سکتا۔ سجدہ تلاوت اگر مکروہ اوقات میں کر لیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، افضل یہ ہوتا ہے کہ بعد میں کیا جائے۔ کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر ایک حکم قرآن میں ہے اور سنت اس کے خلاف ہے، وہ قرآن کو لیتے ہیں، سنت قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی نا، تمہارا عقل خراب ہو تو کیا کریں؟ یعنی نبی کا طریقہ اللہ کے خلاف ہوتا ہے، اچھی سنت ہے بھائی، ماشاءاللہ، بڑا تم نے دین کو سمجھا ہے، ماشاءاللہ۔ حکم یہی ہے کہ پہلے اللہ کا قرآن میں مسئلہ نہ ہو، پھر سنت محمد مصطفیٰ۔ اگر سنت میں نہ ہو اجماع امت، اس کے بعد قیاس شرعی،
یا پھر مجتہد اجتہاد کرے گا۔ کہتے تھے کہ حضور کا روضہ مبارک پہلے کھولا جائے گا تو ساری حدیث کی کتابوں میں ہے اللہ کے بندے کہ انا اول من ينشق عنه القبر، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور دوسری میں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، یہ تو کوئی حدیث کی کتاب دیکھ لیں سب میں ہے، سیاستہ میں ہے۔ میں نے مسجد اپنا انڈیا سے آ کے عمرہ کر لیا ہے، 4 دن کے بعد اگر میں مسجد عائشہ سے عمرہ کروں، بالکل کرو، کوئی منع نہیں، نہ کرو ضروری نہیں، نفلی عبادت ہے، کرنا چاہو کر لو، نہ کرو تو نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی جل کے مر گیا انشاءاللہ وہ بھی شہید ہے، بیچارہ اچانک مر گیا، کون جلنا چاہتا ہے؟ سود کھانے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ سود کھانا کبائر میں سے ہے اور مرتکب کبیرہ فاسق ہو جاتا ہے۔ ایک ہے نماز ہو جانا، وہ تو ہو جائے گی، ایسے لوگوں کو امام نہ بناؤ جو سود کھاتے ہو۔ میں نے عمرے کے لیے مسجد عائشہ عصر سے مغرب کے درمیان نفل پڑھی، وہ بالکل غلط کیا آپ نے، آئندہ احتیاط کرو، عصر کے بعد مغرب تک کوئی نفل پڑھنے نہیں، اور عمرے کے لیے نفل پڑھنا ضروری ہی نہیں ہے، لبیک اللہم لبیک اور آ جاؤ۔ ایک آدمی بدعتی ہے، اب وہ کہتا ہے میں 4 مہینے دین کے کام میں لگا، ٹھیک ہے، اللہ ہدایت دے، اللہ سب کو دین میں کام کرنے کی توفیق دے۔ اگر حضور ہمارے اب درمیان میں موجود نہیں ہیں تو اب ہم محبت کیسے کریں؟ آپ کے حکم کی تعمیل کریں، یہ محبت ہی تو ہے نا۔ یہ سنت پڑھتے ہو نماز کے بعد، یہ کیا ہے؟ محبت نہ ہو تو سنت کیوں پڑھیں؟ محبت ہے تو درود پڑھتے ہو، محبت ہے تو حدیث پڑھتے ہو۔ میرا بھائی مریض ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ جتنے دن مکے میں رہیں عمرہ کرنا جائز ہے، افضل یہ ہے کہ وہ جتنا وقت عمرے میں لگتا ہے وہ طواف میں خرچ کرو۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ مذاہب 4 ہیں، باقی اگر کوئی مجتہد کے مقام پہ پہنچ کے خود حدیث پر اجتہاد کر کے عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے، ہم تو کسی کو غلط نہیں کہتے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا دے، کہتے تھے کہ حجر اسود پر لائن لگانے کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے۔ آپ ایسا کریں نا، ہر کام مولوی کے ذمے نہیں ہوتا، آپ یہ ساری تجاویز لکھ کر اردو میں، انگریزی میں، عربی میں یہاں کی انتظامیہ کو بھی بھیجیں، داخلہ وزارت میں بھی بھیجیں، وزارت الحج والوں کو بھی بھیجیں، بھیجتے رہیں۔ وہ جب آپ کی تجاویز آئیں گی وہ لجنہ بٹھائیں گے، غور کریں گے، جو چیز سمجھ آئے گی عمل کریں گے۔ طواف کے لیے وضو ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، کیونکہ طواف حضور نے فرمایا کہ نماز کے حکم میں ہے۔ صرف یہ ہے کہ نماز میں بولنا منع ہے، طواف میں بولنا جائز ہے، ورنہ اب طواف کا صلاۃ، طواف جو ہے گویا وہ بھی ایک نماز ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہر مسجد کے اندر داخل ہو کر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی جاتی ہے، لیکن حرم کے اندر تحیۃ طواف ہے کہ حرم میں آؤ تو طواف کرو، کیونکہ یہ وہ اس نماز کے قائم مقام ہے۔ عصر کے بعد وہ تو مسئلہ ہو گیا ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے۔ یہ تو سیاستہ کی حدیث ہے اللہ کے بندے۔ اگر ایک آدمی نے طواف زیارت تو کر لیا لیکن طواف الوداع نہیں کیا، اس پہ ایک بکری دم پڑ گئی، لیکن طواف الوداع نہ کرنے سے بیوی حرام نہیں ہوتی، بیوی طواف زیارت نہ کرے تو حلال نہیں ہوگی۔
جب اس نے طواف زیارت کر لیا ہے تو بیوی کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اب اپنا مسئلہ تو حل کرے نا، بکری دے تو کہ طواف الوداع واجب تھا وہ چھوڑ گیا، تو اس کے لیے اس کو اللہ کے حرم میں ایک بکری بطور دم دینا ضروری ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور المسلمین، اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اللہم اصلح احوالنا واحوال المسلمین، اللہم اصلح نیاتنا ونیات المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اصلح لنا شاننا کلہا فلا تکلنا الی انفسنا طرفت عین قط ولا اقل من ذلک۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، علماء ہیں، دین والے، تبلیغ والے، تحفیظ والے، قرآن والے، سب کی حفاظت فرما، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ زمین میں ہیں، یا اللہ جس دریا میں ہیں، سمندر میں ہیں، بحر و بر میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔